خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا۔ مدرسے اور تعلیمی ادارے اجڑنے لگے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس وقت کے قاضی سے کہا، کیا سبب ہے کہ مدارس اور علماء کی طرف عوام کا رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے؟ قاضی صاحب نے جواب دیا، اگلے سال جواب دوں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید تڑپ کر بولے، سوال ابھی اور جواب سال بعد؟ قاضی صاحب نے فرمایا، ہر سوال کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، یہ ایسا سوال ہے جس کے جواب میں سال لگ جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اگلی عید آ گئی۔ عید کی امامت کے فرائض قاضی صاحب ادا کیا کرتے تھے۔ خلیفہ، وزراء اور عوام سب عید کے دن عیدگاہ پہنچ گئے، مگر قاضی صاحب تشریف نہیں لائے۔ قاضی صاحب کو لینے کے لیے سرکاری نمائندے پہنچے، مگر قاضی صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ نمائندوں کی منت و سماجت پر قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں فالکی میں جاؤں گا، اور مزید یہ کہ فالکی بھی خلیفہ وقت اٹھانے کے لیے آئے۔ وزراء اور نمائندگان حیران رہ گئے کہ یہ کیسا غیر معقول مطالبہ ہے، مگر قاضی صاحب ڈٹے رہے۔ مجبوراً خلیفہ ہارون الرشید کو اطلاع دی گئی۔ خلیفہ علماء پسند انسان تھے، خود چل کر آ گئے۔ قاضی صاحب تشریف لائے اور عید کی نماز ہو گئی۔ عید کے بعد زیادہ وقت گزرا نہیں تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید پھر حاضر ہوئے اور کہا، قاضی صاحب، مدارس میں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، بٹھانے کے لیے چٹائیاں بھی کم پڑ گئی ہے، اور وزیروں کے بچے بھی چٹائیوں پر بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا، آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ خلیفہ ہارون الرشید بولے، کون سا سوال اور کون سا جواب؟ قاضی صاحب بولے، آپ نے سوال پوچھا تھا کہ مدارس میں طلبہ کیوں نہیں آتے، تو آج آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ پھر قاضی صاحب نے فرمایا، آپ حاکم وقت ہے، آپ نے ایک بار صاحب علم امام کو عزت دی ہے تو مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے اتنے آ گئے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اگر اس طرح علماء کی عزت کرو گے تو تبھی لوگ علم کی طرف آئیں گے۔ اس واقعے کے برعکس یہاں مدارس کے علماء کو جھوٹے مقدمات میں چوروں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہے۔ اسکول اور کالج کے اساتذہ کو ان کے اپنے ہی شاگرد پولیس والوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ حق مانگنے پر لاٹھی چارج کی جاتی ہے۔ اوباشوں اور بدماشوں سے بھی زیادہ بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ آج تک کسی طالب علم کو انٹرنیشنل ایوارڈ حاصل کرنے پر کوئی شاہی پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ کروڑوں روپے کی برسات ایک نیزہ پھینکنے والے پر کر دی جاتی ہے اور پل شاہی پروٹوکول دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کتنے طلباء نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی، مگر کسی نے بھی ان کی حوصلہ افزائی اور مالی مدد نہیں کی۔ جب ملک و ملت کی خدمت پر رسوائی ملے، علم کے وارثوں کی بے توقیری ہوگی، جب اچھے ناچنے والوں کو ہیرو اور ہیروئن قرار دے کر قومی سطح کے اعزازات سے نوازا جائے گا، تو میرے ملک میں میراثی اور ناچ گانے والے کنجر تو پیدا ہو سکتے ہیں، مگر کوئی غزالی، رازی، ابو علی سینا، ڈاکٹر عبدالقدیر، طارق زیاد، خالد بن ولید، ٹیپو سلطان، میجر عزیز بٹی یا کوئی عالم پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہماری ضرورت بن چکی ہے کہ ہم اپنے ماضی کی طرف اور اپنے روشن مستقبل کی طرف لوٹ آئیں۔ ہمارا مستقبل تعلیم، تقدس، حیا، پاکیزگی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ اپنے اصلی ہیروز کو پہچانے اور ان کی قدر کرے، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی تاریخ کے داستانوں میں۔ تاریخ سے جڑے رہنے کے لیے اور اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔